الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضرت گرامی وقت نہیں ہے، بس صرف ایک گزارش ہی کرنی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ پورا ملک سیلاب کے کس کرب میں ہے، اور ان لمحات میں ایک آواز ہی اٹھتی ہے، بجائے ایصال ثواب کی محافل کے یا بجائے حضور کی ثناخوانی کی محافل کے وہی رقم سیلاب زدگان کو دے دی جائے، اور یہی کشمکش حاجی صاحب کو بھی آئی اور ان پر بھی ایک مشورہ آیا ایسے ہی کیا جائے، لیکن اپنے شیخ کی توجہ سے پھر ان کے دل پر یہ القاء ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے بھی دست و بازو بنیں گے اور ایصال ثواب کی محفل کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ دیکھیے راولپنڈی کی ساری قیادت مرکزی سیرت موجود ہے، شاید ہی اس حال میں بیٹھا کوئی شخص سیلاب زدگان کے ان علاقوں میں گیا ہو۔ میڈیا پہ ایک کیمرے کی آنکھ نے انہیں دکھایا ہے، اور الحمدللہ ہر شخص اپنی توفیق اور بساط کے مطابق ان کے ساتھ مدد کر رہا ہے۔ اور ایک بات ہمارے سچے آقا نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے کہی ہے، کہاں یہ کیمرے کی آنکھ اور کہاں نبوت کی آنکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَبِّرِ، کہ میت مردہ قبر میں ایک ڈوبنے والے فریادی کی طرح التجا کرتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، اور جب اسے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا اسے اتنی ہی عزیز ہوتی ہے کہ ساری دنیا اور دنیا کے خزانے اسے دے دیے جائیں تو شاید وہ اتنا راضی نہ ہو جتنا وہ اس دعا سے خوش ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ان کے بھی دست و بازو بنے اور مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں بھی پوری وطن میں بلند کریں۔ ایصال ثواب کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، حضرت سعدی شیرازی ہم نے اپنے استاد جی سے پڑھا، اور خوش قسمتی ہے کہ ان کو انہی کا پڑھا ہوا ایک سبق ہے، ایک جملہ سنا دیتے ہیں کہ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا سوال کرتا ہے تو حدیث قدسی اس ابتدا میں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ بغیری، اے ملائکہ انہیں بخش دو، میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اب یہ میری بارگاہ میں بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور میں ان کے گناہوں کو معاف نہ کروں۔ اب اس پر حضرت شیرازی اپنے جملے بیان کرتے ہیں، فرمایا وہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا غفور رحیم ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرنے والا ہے کہ گناہ بندہ کرتا ہے اور حیا رب کرتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ نہ بخشے تو یہ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے کہ جسے قرآن نے بیان کیا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم اپنے گزشتہ اہل ایمان کی بخشش و مغفرت کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع الرجل امثال الجبال من المحسنات فیقول انا ھذا فیقال بالاستغفار ولدک لک، کہ قیامت کے دن وہ بندہ مومن اللہ سے پوچھے گا خدایا اتنے بلند درجے یہ تو میرے نیک اعمال نہیں ہیں،
تو اسے جواب دیا جائے گا کہ تیرے جانے کے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ پھر وہ تیری اللہ کی بارگاہ میں تیری بلندی درجات کے دعا کرتے رہے۔ خدا نے تیرے اعمال حسنہ، تیری نیکیاں، تیرے درجات بلند پہاڑوں کی طرح اونچے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین عیسیٰ کی اہلیہ محفوظ بھائی کے بھائی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کا آنا اور مصطفیٰ جان رحمت کی اس ماحول میں صداؤں سے ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت۔ یہ گوشہ مجھ سے بھی رہ گیا تھا، کیونکہ یہ ہمارا، ہم نے گزشتہ دنوں پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ساری رقم جو ہے یہ سیلاب زدگان کے لیے بھیج دی جائے۔ اس کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوئی تو حاجی صاحب نے کہا کہ ادھر بھی بھیجیں، اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے تو کس لیے دیا ہوا ہے؟ سرکار کی میلاد کی محفل ہے اور ان کے لیے ہم دعا کریں گے، ہم سب یہاں ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے، ان کے لیے بھی اتنی رقم بھیجیں گے اور یہاں انشاءاللہ العزیز محفل بھی کرائیں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ قاری عبدالواحد صاحب نے اس کی طرف توجہ دلا دی، خوبصورت گوشہ تھا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔